اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ دنیا کی دولت قلیل ہے اور آخرت پرہیزگاروں کے لیے بہت بہتر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یاجوج ماجوج یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے فسادی گروہ ہیں۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ وہ زمین میں فساد کرتے تھے، ایام ربیع میں نکلتے تھے تو کھیتیاں اور سبزی سب کچھ کھا جاتے تھے۔ آدمیوں بلکہ درندوں، وحشی جانوروں بلکہ سانپوں بچھوؤں تک کو کھا جاتے تھے۔ حضرت سکندر ذوالقرنین سے جو مومن صالح اور اللہ کے مقبول بندے اور تمام دنیا پر حکمران تھے، لوگوں نے ان سے شکایت کی اور آپ نے ان کی درخواست پر بنیادیں کھدوائیں۔ جب پانی تک پہنچا تو اس میں پگھلائے ہوئے تانبے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختے اوپر نیچے چن کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور آگ دے دی۔ اسی طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور اوپر سے پگھلا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا۔ یہ سب مل کر ایک سخت جسم ہو گیا۔ اس کی چوڑائی 60 گز ہے اور لمبائی 150 فرلانگ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر محنت کرتے کرتے جب اس کے توڑنے کے قریب ہوتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اب چلو باقی کل توڑیں گے۔ دوسرے روز جب آتے ہیں تو وہ بحکم الہی پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ جب ان کے خروج کا وقت آئے گا تو ان میں سے کہنے والا کہے گا اب چلو باقی دیوار کل توڑیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کہنے کا ثمر یہ ہوگا کہ اس دن کی محنت رائے گاہ نہ جائے گی اور اگلے روز انہیں دیوار اتنی ٹوٹی ہوئی ملے گی جتنی پہلے روز توڑ گئے تھے۔ اب وہ نکل آئیں گے۔ قتل دجال کے بعد جب لوگ امن و امان کی زندگی بسر کرتے ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جاؤ، اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ظاہر کیے جائیں گے جن سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں، چنانچہ آپ مسلمانوں کو لے کر قلعہ طور پر پناہ گزین ہوں گے۔ یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے، یہ کہ اس قدر کثیر ہوں گے کہ ان کی پہلی جماعت جب بحیرہ طبریہ پر، جس کا طول 10 میل ہوگا، گزرے گی تو اس کا پانی پی کر اس طرح سکھا دے گی کہ دوسری جماعت جب آئے گی تو کہے گی کہ یہاں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ غرض یہ لوگ مور و ملخ کی طرح ہر طرف پھیل کر فتنہ فساد برپا کریں گے۔ پھر دنیا میں قتل و غارت سے جب فرصت پائیں گے تو کہیں گے زمین والوں کو تو قتل کر لیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ خدا کی قدرت کہ ان کے تیر اوپر سے خون آلود گریں گے۔ یہ اپنی حرکتوں میں مشغول ہوں گے اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مع اپنے ساتھیوں کے محصور ہوں گے۔ محصورین میں قحط کا یہ عالم ہوگا کہ گائے کے سر کی ان کے نزدیک وہ وقت ہوگی جو آج 100 اشرفیوں کی نہیں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہمراہیوں کے ساتھ دعا فرمائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک قسم کے کیڑے پیدا کر دے گا اور ایک رات میں سب ہلاک ہو جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے صحابہ پہاڑ سے اتریں گے، دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری پڑی ہے، ایک بالشت زمین بھی خالی نہیں۔ آپ ماں اپنے ہمراہیوں کے پھر دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ایک سخت آندھی اور ایک قسم کے پرندے بھیجے گا
کہ وہ ان کی لاشوں کو جہاں اللہ چاہے گا پھینک آئیں گے، اور ان کے تیر کمان و ترکش کو مسلمان 7 برس تک جلائیں گے۔ پھر اس کے بعد بارش ہوگی جس سے زمین بالکل ہموار ہو جائے گی۔ اب زمین کو حکم ہوگا کہ پھلوں کو اگا، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے۔ تو یہ حالت ہوگی کہ انار اتنے بڑے بڑے پیدا ہوں گے کہ ایک انار سے ایک جماعت کا پیٹ بھرے گا، اور اس کے چھلکے کے سائے میں ایک جماعت آ جائے گی۔ اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ آدمیوں کے گروہ کو کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ قبیلے بھر کو، اور ایک بکری کا خاندان بھر کو کفایت کرے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔